بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی ڈائری بائی پارس پر خوش آمدید۔ قارئین، آپ کے لیے ہم ایک خوفناک کہانی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے نمرا اور خوفناک بلا۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت کھلے بالوں کو لیے گیلری پر آ کھڑی ہوئی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کی کان کی لوئیں سخت گرم ہو گئیں کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگا۔ تب زور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی، اور اوپر سے یہ کمینہ کتا بھونکے جا رہا ہے۔ وہ اسے بگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھائی، اس کتے کو کیا ہو گیا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ نمرا بی بی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتے زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ میں نظر آ رہا ہوں؟ اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو خود میں سمٹ گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور پلٹی۔ اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر سوچوں سے باہر نکلی، جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں تھیں؟ اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں، شہر ہی ٹھیک ہے۔ ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہان لڑکی ہے اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ارے اماں، ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا اور نمرا کو وہ واقعہ یاد آ گیا تو وہ بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ، وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ پکا نا؟ انہیں خدشہ ہوا۔ جی میری پیاری ماں، پکا، وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ پرسکون ہو کر چلی گئیں۔ نمرا نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے تالا چابی نکالی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں، آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے کہیں نکل گئی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالیں اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اس کی منتظر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی۔ اوئے، یہ منحوس کالے بلے کو لے آئی ہے، وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلّا اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ ارے اماں، اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو واپس جنگل چھوڑ آؤں گی، وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے، اسی لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرا کے ابو تو پولیس ہونے کی وجہ سے 2-2 تر گھر سے باہر رہتے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی، اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بلّا فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا، دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا۔ حیرت کی بات، اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔
وہ ٹھٹک گئی لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اف، وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک گئی، لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی پھٹی رہ گئی آنکھیں اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرے پر پسینہ کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں، اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس بلے کی تصویریں نہ ہوں؟ یہ دونوں پکچرز تو وہی ہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں بلا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرا کو اس سے خوف آنے لگا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز بہت جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرا کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں لے آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا تو وہ ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا۔ جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھیں۔ نمرا اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-2 3 سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے اپنا ہوش نہ تھا، اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے کہ کسی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر بریک لگایا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکال لی۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور پلٹ کر بھاگنے لگی۔ بلے کی دھاڑیں تیز سے تیز ہو رہی تھیں۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا کر شل ہو رہے تھے۔ اس نے کسی میراتھن ریس میں حصہ لیا، اگر وہ رکی تو ضرور ہار جائے گی، اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر سانس بحال کیا، دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ چونکہ اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے سر سے اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ نمی مری جان، وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے، اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے۔ الفت بیگم ان کی چیخو پکار سن کر خود بھی اوپر کی جانب بھاگی۔ سامنے نمرا کو بے سدھ دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نمرا، میری بچی کیا ہوا؟ وہ اس کے گال تھپ تھپا رہے تھے۔ اشرف کو کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، نمی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لختے جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میری بچی کو